جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ پاکستان میں ایک بڑی خاص چیز کی کمی ہوتی جا رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، وہ تھی حب الوطنی، پاکستان سے پیار، پیٹریوٹزم۔ اور وہ ہمیں پچھلے کچھ 70 سال سے ترانوں میں سنایا گیا، حب الوطنی کے نام پہ ترانے ہم نے سنے، ہم بڑے جوشیلے ہوتے تھے۔ 71 کی وار کے بعد بنگلہ دیش سے جب یہ ہمارے قافلے انڈیا سے رہا ہو کے واپس آئے فیصل آباد میں، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے اور روڈ کی سائڈوں پہ لوگ کھڑے تھے پھول لے کے، جب ہمارے قیدی چھوٹ کے آئے، جن کو ہم جنگی قیدی کہتے تھے، انڈیا سے چھوٹ کے آئے تھے، وہ رہا ہو کے بھٹو صاحب کے نیگوشیشن کے سلسلے میں کے بعد، تو ان کے اوپر لوگوں نے پھول ڈالے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ موویز میں دیکھتے ہیں کہ جی لوگ اپنے ہیروز کو ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہیرو تھے جو بیسیکلی ہار کے آئے ہوئے تھے انڈیا سے، جو بیسیکلی پاکستان کا ایک حصہ دے کے دشمنوں کو واپس آ گئے تھے، اور یہ ہمارے لیے ان کا ہم نے استقبال کیا تھا۔ میں نے اپنے ہوش میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو حب الوطنی کا لیول تھا، حب الوطنی تھی، بہت زیادہ ملک سے پیار تھا۔ نشان حیدر ایک بہت بڑی چیز سمجھا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں بتایا جاتا تھا کہ جی ہم پیٹریوٹزم، پاکستان فرسٹ کی بات ہوتی تھی، پاکستان فرسٹ۔ لیکن اس پچھلے 16-17 مہینوں میں اپروکسیمیٹلی 2 سال میں جو سب سے زیادہ پاکستان کا جو نقصان کیا ہے نا، جو اس اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے نقصانات پاکستان کے کیے ہیں، فائنینشلی کیے ہیں، اکنامیکل کیے ہیں، اس میں سے جمہوریت کا جنازہ نکالا انہوں نے، ہر چیز کا جنازہ، اس میں سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو نکال کے باہر پھینک دیا نا، جو ہماری اس پوری ڈاؤن فال کی ریکوری میں کام آنے کی چیز، جو ایک ٹونک ہمارے اندر جو پیدا ہونا تھا، جس چیز نے ہمیں دوبارہ بوسٹ اپ کرنا تھا، جو ہمیں دلدل سے جو چیز نکالنے کا ایک سہارا تھا، وہ تھی حب الوطنی۔ وہ پاکستان کے لوگوں کے اندر حب الوطنی تھی، اس کو بھی نکال کے باہر پھینک دیا لوگوں نے۔ آپ یقین کریں کہ لوگ دھڑا دھڑ ویزے لگوا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ آپ میرپور چلے جائیں، آپ راول پنڈی چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، فیصل آباد، لیا، پکھر، یہاں بھی چلے جائیں، لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ وہ نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کو لوگ، ہر بندہ کہہ رہا ہے پاکستان کی پہ ہے، پاکستان کی پہ ہے، پاکستان کی ہے۔ اس لیول پہ ہم لے کے گئے ہیں اس رجیم میں، اور اس کے کرنے والے کون ہیں؟ اس کے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حب الوطن ہے۔ ان کی حب الوطنی دیکھیں کہ جن چیزوں کی بیس کے اوپر ملک کھڑا ہوتا تھا، یعنی قانون کی عملداری، ہزارے رائے کا حق، اکانومی، یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ مل ملا کے کسی ملک کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے وہ چیز کھینچی ہے، اور اس کے اوپر ٹاپ پہ تھی حب الوطنی، جس نے ہمیں تمام کرائسس سے ہمیں باہر نکالنا تھا، جس نے ہمیں یہ حوصلہ دینا تھا کہ ہم اپنے پاکستان کو اکنامیکلی دوبارہ ریوائیو کریں گے، اوورسیز پاکستان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، لوکل جو محنت مزدور ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا، مل مالکان ہمارے ساتھ ہوگا، ہم سارے مل کے اس ملک کے ساتھ پیار محبت میں ہم اس کو باہر نکالیں گے۔ وہ ہمارے سے چھین لی گئی حب الوطنی، وہ ہم سے چھین لی گئی ہے کمپلیٹلی۔ اس اسٹیبلشمنٹ نے، اس رجیم نے، آپریشن یہ جو انہوں نے کیا ہے عمران خان کے خلاف، تمہارا کچھ چھین کے رکھ دیا ہم سے، اور پھر اب زبردستی کہا جا رہا ہے کہ ہم سے پیار کریں، حب الوطنی کریں۔ بورڈوں پہ لکھ کے لگایا جا رہا ہے اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے، باہر مت جائیں، اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے، یہ لکھ کے لگانا پڑ گیا۔ 3-4 بچوں نے، کچھ 4 اس امپورٹڈ قسم کے پرائم منسٹر کو، ٹیمپرری پرائم منسٹر کو، 2-4 بچوں نے سوال کیا کیے، ان کے باہر پولیس کی وینیں پھرنی شروع ہو گئی ہیں کالج کے باہر۔ اطلاعات ہیں جی کالج کا۔ اب آپ مجھے بتائیں حب الوطنی کدھر رہے گی؟ ملک سے کون پیار کرے گا؟ کون ایسا شخص ہے دنیا میں کہ ایسی سرزمین سے پیار کرے گا جس کے پاس انصاف نہیں ہے، جس کے پاس رزق نہیں ہے، روٹی نہیں ہے کھلانے کو اپنے عوام کو؟ بالکل شراسہ بکھیر کے رکھ دیا۔ اتنے سالوں میں جو ہم شیٹرڈ تھے، اس میں ایک شخص عمران خان آیا تھا۔ اس عمران خان نے کیا کیا؟ اس عمران خان نے ریزن پیدا کیے اس ملک سے پیار کرنے کے۔ اس نے ایسے چیزیں کرنی شروع کر دی جس سے ملک سے لوگوں کو پیار ہو، اپنے آپ میں کانفیڈنس آئے، اپنے آپ سے پیار ہو۔ اس نے اٹھ کے شلوار قمیض پہن کے ہر جگہ چلا گیا، شلوار قمیض پہن کے، چاہے وہ امریکہ کا وائٹ ہاؤس تھا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کا کوئی حال تھا، وہاں پہ شلوار قمیض پہن کے چلا گیا، صرف اس لیے کہ اپنا حب الوطنی کو جگانے کے لیے، اپنے آپ کو پرائڈ دینے کے لیے کہ یہ شلوار، یہ چپل ہے، یہ میری چپل ہے، پشاوری چپل جو ہے، یہ شلوار قمیض ہے، یہ میرا نشان ہے، میری شناخت ہے، میں ہوں،
میرا کلچر ہے، یہ اپنے اندر اس نے ابھارنا شروع کر دیا. اس نے ریزن دیا اس ملک کو اپنے لباس کے ساتھ پیار کرنے کا، اس نے ریزن دیا اس ملک کے ساتھ محبت کرنے کا. اس شخص نے پاکستان میں یہ فلاحی ادارے بنائے، اس نے ہاسپٹل بنا کے شو کیا کہ مجھے ملک سے پیار ہے، میرے لوگوں کو ضرورت ہے. لوگوں سے محبت کرنے کے چکر میں اس نے ملکوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کیا نام اس کا، سوری یار، باجوڑ ایجنسی وغیرہ میں، وزیرستان میں لانگ مارچ لے کے گیا. وزیرستان میں وہ شخص عمران خان لانگ مارچ لے کے گیا کہ میرے لوگوں کو مت مارے. یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے عمران خان نے کہا میرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی بات کرتے ہیں، اور دل کی تکلیف سب سے زیادہ تکلیف دی ہوتی ہے. یہ تھی وہ چیز جو بوسٹ اپ کر رہی تھی ہمارے مورال کو، جو ہمیں طاقت دے رہی تھی، جو حب الوطنی پیدا کر رہی تھی ہمارے اندر. ایک جذبہ پیدا ہو رہا تھا ہمارے اندر. ہم پٹھان، پنجابی، بلوچی سے نکل کے پی ٹی آئی کے ورکر بننے شروع ہو گئے تھے. ہم پی ٹی آئی بن رہے تھے، ہم پاکستانی بن رہے تھے، ہم ایک جماعت کے ایک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے تھے. میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اپنے حلقوں میں، دوستوں میں، عمران خان نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز دی ہے نا، وہ ورلڈ کپ نہیں ہے، وہ شوکت خانم ہاسپٹل بھی نہیں ہے، وہ نمل یونیورسٹی بھی نہیں ہے، وہ کالج بھی نہیں ہے. عمران خان نے جو پاکستان کو سب سے خوبصورت چیز دی تھی وہ تھی پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف. یہ پاکستان کے عمران خان نے خوبصورت ترین چیز دی ہے. ہسپتال میں 4 بندوں کا علاج ہو جائے گا، ورلڈ کپ سے 2-4 دن کی خوشیاں مل جائیں گی، ایک پرائڈ مل جائے گی، یہ سب ٹیمپرری تھیں. لیکن پی ٹی آئی ایک ایسی چیز تھی، پاکستان تحریک کے پھر ایسا پلیٹ فارم تھا جو پورے پاکستان کو یونائٹ کرتا تھا، جو فیڈرل کی علامت ہے، جو پورے پاکستان کو یونائٹ کرتا ہے. یہ لوگ اس کو بھی کھینچ رہے ہیں. یعنی حب الوطنی کا، پاکستان کا ہر وہ ریزن انہوں نے چھین لیا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بندہ اپنے ملک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. انصاف چھین لیا انہوں نے. انصاف ہے جی، ہمارے ملک میں انصاف بڑھا. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہیں یہ میرا ہے، یہ میری ہے. کوئی بھی نہیں کہہ رہا، ہر بندہ باہر بھاگ رہا ہے. انصاف چھین لیا، لوگوں کا روزگار چھین لیا، مہنگائی نے برا حال کر دیا لوگوں کا. ایک پرائڈ ہمارے پاس بچی تھی کہ لا الہ الا اللہ، وہ بھی ہم سے چھین لیا انہوں نے. اللہ کا نام لینے والوں سے یہ نمازیں پتہ نہیں کس بات کی پڑھا. یعنی حب الوطنی کا کوئی ایسی چیز ہمارے پاس چھوڑی ہی نہیں جس کے ہم ریکور کر سکیں، ہم اس کو ریکور کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. ان لوگوں نے اتنی دشمنی کی اس ملک کے ساتھ کہ ہر وہ ریزن، ہر وہ وجہ چھین لی ہے کہ ہماری حب الوطنی جو ہے نا وہ ہمارے اندر بچے. لوگ پاکستان کو ہی برا کرنا شروع ہو گئے. یہ کوئی ملک ہے؟ لعنت بھیجیں جی ایسے ملک پہ. یہ لفظ سننے کو مل رہے ہیں، لعنت بھیجیں جی ایسے ملک پہ، لعنت بھیجیں جی ایسی فوج پہ، لعنت بھیجیں جی ایسی آرمی پہ. اس حالات کو ہمیں پہنچا کے رکھ دیا. یہ پاکستان کا اس سے زیادہ کوئی نقصان ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کے اندر سے حب الوطنی ختم ہو جائے، اپنے ملک سے پیار ختم ہو جائے، اپنا ریزن ہی ختم ہو جائے. ہر انسان کی آس امید کا کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے اس کے کچھ کام کرنے کی، کوئی موٹیویٹ کرنے کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے ساری کی ساری چیزیں جو کسی بھی شخص کو، کسی بھی قوم کو موٹیویٹ کری تھی واپس ابھرنے کے لیے، وہ آپ نے چھین لی ہیں. اور ان تمام چیزوں کو چھیننے کے بعد، حیرت کی بات دیکھیں، ان تمام چیزوں کو چھیننے کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ غدار ہیں، آپ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، آپ غدار ہیں، آپ ٹی وی پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یوٹیوبر ہیں، ٹک ٹاکر ہیں، آپ غدار ہیں، یہ ٹویٹر پہ جو بیٹھے ہیں آپ غدار ہیں. حب الوطن کون ہے؟ وہ شخص، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا انصاف پاکستانیوں سے چھین لیا، جنہوں نے پاکستان کی رزق ہمارے عوام سے چھین لیا، جنہوں نے سینس آف سیکیورٹی، سینس آف پرائڈ ہم سے چھین لی. وہ بتا رہے ہیں کہ یہ آپ لوگ غدار ہیں. اور جنہوں نے سب کچھ چھینا وہ یہاں پہ تمغے لگا لگا کے پھر رہے ہیں. ان کو واپس لایا جا رہا ہے، چوروں کو ان کو بٹھایا جا رہا ہے، ان کو آگے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب آخر میں آج جو سب سے خطرناک بات جب ہونے والی ہے، پرائڈ بھی چھین لی، انصاف بھی چھین لیا، سارا کچھ چھین لیا آپ نے ہم سے، حب الوطنی بھی چھین لیا اب ہم نے. اب ہمارے پاس صرف ایک آخری چیز بچی تھی، بالکل آخری چیز، عمران خان. وہ اس چیز کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتا تھا. وہ ساری کے سارا انجن سٹارٹ کر کے دوبارہ سے حب الوطنی، پیار، محبت، سارا کچھ جو ڈال سکتا ہے اس ملک کے اندر، اس کو قتل کرنے کا پکا پکا پلان بنا ہوا ہے. وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے زہر دیا جا رہا ہے، اور کر کون رہی ہے؟ مجھے کھل کے کہنا پڑے گا، پاکستان کی آئی ایس آئی. یہ وہ کر رہے ہیں. یہ وہ محافظ، آپ خود سوچیں کہ پاکستان کے اندر دشمن سراج کر چکا ہوا ہے، دشمن پاکستان کے اندر گھس چکا ہوا ہے، پاکستان کے بڑے اداروں میں گھس چکا ہوا ہے. یہ دشمن ہے پاکستان کی.
یہ پکے پاکستان ان بات میری بات کو لکھے، یہ اپنے دشمنوں کو پہچانے. جب پاکستان ٹوٹ جائے گا آج سے کچھ سالوں کے بعد، جب یہ دنیا آگے بڑھ جائے گی، تو جب ڈٹرمن کیا جائے گا غدار کون تھے، تو یہ غدار آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے. ان کو یاد رکھیے گا. اللہ نے بچا لیا تو اللہ کرے میرے منہ میں خاک، پاکستان اس طرح قائم دائم رہے، لیکن یہ ہوگا، کیونکہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اب ہوگا. یعنی سب کچھ ہم سے چھین لیا، ہماری حب الوطنی ہر ایک چیز چھین لیا، آخری سارا اس کو چھیننے کے اوپر لگے ہوئے. اس بات کو ذہن میں رکھیے، اپنے دشمنوں کو پہچانیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.